السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ وضو کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم الی قولہ تعالی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو مکمل دھو لو۔ اس قول تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا اللہ، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے اور تم شکر کرو۔ بے شک فائدہ اس آیت میں وضو کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اسے یہاں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ایسا کرے، یعنی اعضائے وضو کو ان کی مقدار سے زیادہ دھونے کی کوشش کرے تاکہ روشنی میں مزید اضافہ ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس میں فائدہ نمبر 1، غر اغری کی جمع ہے۔ اغر کی معنی چمک یا سفیدی والا۔ سفیدی پیشانی والے جانور یعنی گھوڑے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد وہ نور ہے جس سے روز قیامت اہل ایمان کی پیشانی روشن ہوگی اور اس کی وجہ سے ممتاز ہوگی۔ محجلین اور تحجلین سے ہے، اس کے معنی بھی سفیدی کے ہے، لیکن اس کا استعمال اس سفیدی کے لیے ہوتا ہے جو گھوڑے کے چاروں یا 3 ٹانگوں میں ہوتی ہے۔ یہاں حدیث سے مراد اہل ایمان کے ہاتھوں اور پیروں کی وہ روشنی ہوگی جو وضو کی وجہ سے انہیں حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ گھوڑا ممتاز ہوتا ہے جس کے منہ اور ٹانگوں پر سفیدی ہوتی ہے، اسی طرح امت محمدیہ کے اہل ایمان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور وہ میدان محشر میں دوسری امتوں سے ممتاز ہوں گے۔ نمبر 2، امت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک امت دعوت، یعنی وہ امت جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس اعتبار سے تمام انسان بلا امتیاز و تفریق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ دوسری قسم ہے کہ امت اجابت، یعنی امت کے وہ افراد جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے۔ اس حدیث میں امت سے مراد یہی امت اجابت ہے۔ نمبر 3، اس سے جہاں ایک وضو کی فضیلت واضح ہے، وہاں دوسری طرح اس امر کی بھی ترغیب ہے کہ اعضائے وضو کی اس حد تک زیادہ دھویا جائے کہ جو ضروری ہے، جسے ہاتھوں کو کونیاں تک دھونے کی بجائے قدرے زیادہ اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کی بجائے قدرے زیادہ دھویا جائے۔ سلف کی ایک جماعت فقہ شافعیہ و حنفیہ کی اکثریت نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ فتح الباری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں بھی وضو کو پانی کو زیادہ سے زیادہ جگہ تک پہنچانے کی ترغیب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کرنا۔ نمبر 2، جسم سے گناہ نکلنے کا مطلب گناہوں کو معافی ہے، اور گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ خالص توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح وضو کرے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور اس کی مسجد کی طرف چل کر جانے کا ثواب ایک زائد چیز ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، وضو کر کے جانا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ اس عمل سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا مزید ثواب اور رفع درجات کی بلندی ہے۔ کیا باعث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے بس وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کی آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جن کی طرف ان میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف کر دیے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں، جو اس ہاتھوں نے پکڑا تھا، ان کا ارتکاب ہاتھوں نے کیا تھا۔ اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پیر چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکل آتا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو گزشتہ حدیثوں کا بیان ہوا کہ وضو سے صغیرہ گناہ اور جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ وضو جسمانی نظافت کے ساتھ باطنی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور فرمایا کہ تم پر سلام ہو ایماندار گھر والوں، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ملنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ، اگر ایک آدمی کے ایسے گھوڑے جن کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، خالص سیاہ رنگ کے گھوڑے کے درمیان ہوں، کیا وہ اپنے گھوڑے کی پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ بھی اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا میر سامان پہلے پہنچا ہوا ہوگا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں اپنے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما المؤمنون اخوہ کے مطابق اپنے بھائی قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بھائی ہونے کے علاوہ صحابی بھی ہیں۔ نمبر 2، اس میں اس حوض کوثر کا بیان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن عطا کیا جائے گا، اور آپ اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی پلائیں گے جس کے بعد انہیں کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تاہم اہل بدعت اس شرف سے محروم رہیں گے، جیسا کہ دوسری روایت میں صراحت ہے۔ نمبر 3، فراتن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قافلے میں سب سے پہلے آگے آ کر قافلے کے ٹھہرنے اور اس کے دیگر ضروریات کا انتظام کرتا ہے، یعنی میر سمان۔ یہ امت محمدیہ کا شرف ہے کہ ان کے پیشو رو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دے اور درجے بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف
زیادہ قدم چلنا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، مشقت اور ناگواری کا مطلب سخت سردی وغیرہ میں پورا وضو کرنا ہے۔ نمبر 2، رباط کا مطلب ہوتا ہے سرحد یا محاذ جنگ پر پہرا دینا اور رات دن کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر نگرانی کرنا تاکہ دشمن کو اندر آنے یا حملہ آور ہونے کا موقع نہ ملے۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار کو رباط اس لیے فرمایا کہ اسی طرح ایک نمازی بھی اپنے نفس کو مسلسل اللہ کی اطاعت و عبادت پر لگائے رکھتا ہے تاکہ شیطان اس کے نفس پر غالب نہ آ سکے۔ یہ روایت باب کثرت طریق الخیر میں بھی گزر چکی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، رواہ مسلم۔ یہ روایت پوری تفصیل سے باب الصبر رقم 25 میں گزر چکی ہے اور اس سے موضوع پر عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی ہے جو پہلے باب رجا کے آخر میں گزر چکی۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے جو نیکی کے بہت سے کاموں پر مشتمل ہے۔ دیکھیے فائدہ نمبر 1، طہور کے معنی پاکیزگی ہے۔ یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ ناپاکی کی حالت میں انسان کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دینے سے پاکیزگی کی اہمیت واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس لیے وہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس میں چاہے داخل ہو جائے گا۔ یعنی کیا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو لاکھ سے کلمہ ہے، لیکن وضو کے بعد کیا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ اور روایت کی ہیں کہ اس میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں بنا اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ فائدہ نمبر 1، راوی کو شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یبلغ کا لفظ استعمال فرمایا یا فسبح کا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ کامل وضو کرنا تواب کے معنی ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع یعنی توبہ کرنے والا۔ خوب پاکیزگی حاصل کرنے سے مراد ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ کر روحانی پاکیزگی حاصل ہو۔ اذان کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اس فضیلت کو جان لے جو اذان دینے اور پہلی صف میں ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کیے بغیر چارہ نہ پائیں تو یقیناً وہ اس پر قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ اول وقت آنے میں فضیلت ہے تو وہ ضرور دوڑ کر اول وقت میں آئیں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور اس میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں گھسیٹ کر ہی آنا پڑے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ الاستحام قرآن اندازی کرنا، تہجد نماز کی طرف جلدی اور اول وقت میں آنا۔ فائدہ نمبر 1، حبو کے معنی ہے ہاتھوں کے سہارے چلنا، جیسے بچہ ابتدا میں چلتا ہے، یا گھٹنوں یا سرینوں چوتروں کے بل گھسیٹ کر چلنا۔ نمبر 2، اس میں اذان اور پہلی صف کی فضیلت کے علاوہ عشاء اور نماز فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ باری ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذان دینے والے قیامت کے دن دیگر تمام لوگوں سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ فائدہ اس سے اذان کی فضیلت واضح ہے کہ اذان اللہ کی عبادت اور خیر کی طرف بلانے والے کا نام ہے۔ جتنے لوگ مؤذن کی اذان سن کر نماز پڑھنے آئیں گے، مؤذن کو بھی ان سب نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ،
جو خیر کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو بھی اس خیر کے عمل کے کرنے والے کی مثل اجر ملے گا۔ رواہ صحیح مسلم۔ اسی لیے میدان محشر میں وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہوگا، اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، بس تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو اور اذان میں اپنی آواز کو اونچا کیا کرو، اور اس کے لیے مؤذن کی آواز کو آخری حد تک جو جن، انسان اور کوئی چیز سنتی ہے، قیامت والے دن وہ اس کی گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، کوئی چیز اور یہ عام ہے کہ اس میں حیوانات، نباتات اور جمادات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قوت گوئی عطا فرمائے گا اور یہ چیزیں بھی انسان اور جنات کی طرح بارگاہ الہی میں مؤذن کی اذان کی شہادت دیں گی۔ نمبر 2، اس سے بھی اذان اور مؤذن کی فضیلت واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر کہی جائے تو پھر پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، پھر جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ادبارہ اور ولاح سراتن کا مطلب ہے کہ شیطان تیزی سے بھاگتا ہے جس سے اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پیچھے سے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا وہ بالقصدن شراتن گز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور اذان سے کراہت شیطان کا فعل ہے، اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں خشوع خضوع کا اہتمام ضروری ہے کہ شیطان کے وسوسہ اندازی کو ناکام بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے، کہ پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، چنانچہ جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس وقت اس کے معنی رحمت و مغفرت کے، اور فرشتوں کی طرف ہو تو مغفرت طلب کرنے کے، اور بندوں کی طرف ہو تو دعا کرنے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وسیلہ کے لغوی معنی قرب کے ہیں، یا وہ طریقہ جو ذریعہ جس سے انسان اپنے مقصود تک پہنچ جائے، لیکن یہاں اس سے مراد جنت کا وہ درجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3، شفاعت کے معنی ہوتے ہیں خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے یا کسی کے لیے خیر کی درخواست کرنا۔ حدیث میں اس سے مراد آپ کا وہ حق شفاعت ہے جس کی روح سے آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے جن کی بابت اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ نمبر 4، اس میں ایک تو اس امر کی ترغیب ہے کہ اذان سننے والا بھی کلمات اذان ادا کرتا رہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ دوسری اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اور پھر دعا وسیلہ تو ایسے شخص کے لیے شفاعت واجب ہوگی، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو۔ نمبر 5، یہ بھی معلوم ہوا کہ مفعول کم تر درجے والے کی دعا سے فاضل بلند تر رتبہ رکھنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر کہے کہ اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس سے مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال یعنی واجب ہو جائے گی۔ رواہ البخاری۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو یہاں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فائد نمبر 1، دعوت سے مراد الفاظ اذان ہے اور اس کامل کا مطلب ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئے گی یا اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ تمام عقائد کے جامع ہے، کیونکہ یہ تمام عقائد کے جامع ہے۔ نمبر 2، قائم ہونے والی نماز کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اذان کے بعد وہی قائم ہونے والی ہے یا یہ ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 3، اس میں دعائے وسیلہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اس لیے اسی طریقے پر پڑھا جائے جس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں گزر گئی، یعنی پہلے کلمات اذان دہرائے، پھر درود پڑھا جائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کی جائے۔ نمبر 4، خود ساختہ الفاظ کا اضافہ شریعت سازی کے مترادف ہے۔ ایسا شخص گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، اور جو خود ساختہ الفاظ یہ کہہ رہا ہے وہ کامل ہے، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سن کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں دعائے وسیلہ کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اس سے بھی پڑھنا چاہیے۔ یعنی کیا؟ سب سے پہلے درود شریف پہلے سب سے اذان کے ساتھ ساتھ الفاظ دہرائے جائیں، جہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے وہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد جب دعا اذان مکمل ہو جائے تو پھر درود شریف پڑھا جائے ابراہیمی۔ اس کے بعد جو دعا میں نے پیچھے پڑھی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، وہ پڑھ کے اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر دعا پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ رواہ مسلم۔ تو پھر اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی فائدہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت بھی قبولیت دعا کا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کر کے فرض نماز سے پہلے نوافل وغیرہ اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ ہمارے عوام کی اکثریت اس وقت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور نہ دعا ہی کرتی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانے پر اصرار کرتی ہے، حالانکہ اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ علماء کے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ نمازوں کی فضیلت کا بیان، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ قال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نماز۔ فائدہ آیت نماز کا یہ فائدہ اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ٹھونگوں والی اور توچل میں آیا ہے کہ اندر میں پڑھی جانے والی نماز ہی نہیں، اس سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔
یعنی جلدی جلدی ٹھونگے مار کر نماز نہ اچھے طریقے سے وضو کرنا، نہ اچھے طریقے سے اہتمام کرنا وضو کے بعد کی دعاؤں کا، تو بس فوراً سجدے پہ سجدہ دینا، تو یہ نماز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں 5 نمازوں کی ادائیگی کی فضیلت اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اسی نماز سے جو سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائے، نہ کہ اپنے امن مانے طریقے سے اور جب جی چاہے پڑھ لینے سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال اس بڑی گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہہ رہی ہو، جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ رواہ المسلم۔ العمر غین کے ساتھ الغمر، غین پر زبر ہے، اس کے معنی زیادہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو بوسہ دیا، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتلایا کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں اور کچھ راتوں کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ یہ آیت خاص میرے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور مغرب کی نماز ہے، بعض کے نزدیک صرف عشاء اور بعض کے نزدیک مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اور رات کی کچھ گھڑی سے مراد نماز تہجد ہے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض ہوئی، کیونکہ اس سے قبل 2 نمازیں ہی فرض تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد۔ نمبر 2، بہرحال اس بحث سے قطع نظر یہاں اس آیت کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ نماز ایک بڑی نیکی اور نیکی کفارہ سیئات ہے، یعنی برائیوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوں گی، جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، اس میں وضاحت کر دی گئی کہ 5 نمازوں کے درمیان ایک اور جمعے سے دوسرے جمعے تک کے وقفے کے دوران جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ کبائر کا ارتکاب نہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کیے ہوں گے، جیسے شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، یتیم کا مال کھانا، پاک دامنوں پر تہمت لگانا وغیرہ گناہ ہے، یہ صرف نماز پڑھ لینے سے معاف نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان مرد ایسا ہے کہ فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھا وضو کرے اور اچھے طریقے سے خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز کے ماقبل کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ رحمت ہمیشہ رہتا ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، اس میں نماز کے ادا و ارکان کو صحیح طریقے سے بجا لانے کا طریقہ بیان ہے، مثلا وضو، خشوع، خضوع، اعتدال، ارکان وغیرہ۔ ایسی نماز ہی کفارہ سیئات بنے گی، ورنہ پھر بقول علامہ اقبال، تیرا دل ہے تو صنم آشنا، تجھے کیا ملے نماز میں۔ بے شک۔ اور صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ وہ ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور عصر ہے۔ فائدہ نمبر 1، ویسے تو ہر نماز کی پابندی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاہم بعض نمازیں ایسی ہیں جن کی پابندی خصوصی اہتمام کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ان کی مزید فضیلتیں بیان کر دی گئی تاکہ مسلمان ان میں سے سستی
کا ارتکاب نہ کرے۔ ان میں سے ہر ایک کے نماز فجر کی نیند کے کی وجہ سے اس کی ادائیگی بنسبت دوسری نمازوں کے مشکل ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز اس کی ادائیگی کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت کاروباری مصروفیات کا ہجوم ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا نہایت گراں ہوتا ہے۔ بنابراین ان دونوں نمازوں کی فضیلت مذکورہ حدیث میں بطور خاص بیان کی گئی۔ یہ حدیث باب بیان کسرہ طرق الخیر میں بھی گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ظہر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی سورج نکلنے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر، صرف ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم سے محفوظ نہیں رہے گا بلکہ وہ مسلمان جہنم میں جانے سے بچے گا جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا۔ نمبر 2، حدیث میں صرف دو نمازیں صبح اور عصر کا ذکر ان کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے کیا گیا، گویا ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرنے والا یقیناً دوسری نمازوں کی بھی کوتاہی نہیں کرتا اور اسی طرح دیگر فرائض و سنن کا بھی اہتمام کرتا ہے، کیونکہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ تمام فرائض و سنن کا حتی المکان اہتمام کیا جائے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے اور وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، چنانچہ انسان تو غور سے دیکھ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کی بابت کی قسم کی بات پرس نہ کرے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے انسان تو صبح کی نماز میں غفلت نہ کر، کہیں اللہ تعالیٰ اس غفلت کی وجہ سے تیرا مواخذہ نہ کر لے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو نماز اللہ کی حفظ و امان میں ہو جاتا ہے، جو اس سے تغرض نہ کر اور اسی قسم کی تکلیف مت پہنچا، کیونکہ اگر تو نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے بعض پرس فرمائے گا، اور اس میں گویا کہ صبح کی نماز پابندی سے پڑھنے کی ترغیب اور مدامت کرنے والے کی فضیلت ہے اور ایسے شخص کو نقصان پہنچانے سے اجتناب کی تاکید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں، صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، فرشتوں کی باری باری آنے کا مطلب ہے کہ بندوں کی حفاظت یعنی اعمال لکھنے کے لیے جو فرشتے آتے اور یکے بعد دیگر آتے ہیں۔ رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں جبکہ صبح کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس وقت ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، پھر یہ فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندے فجر کی نماز میں مصروف ہوتے ہیں اور اس وقت بھی ان فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور جس وقت فرشتے آتے اور جس وقت جاتے ہیں نمازی عصر اور فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن وہ فرشتوں سے اپنے بندوں کی بات پوچھتا ہے کہ فرشتوں پر بھی اہل ایمان کا شرف و فضل واضح ہو جائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چاند کی 14ویں رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بے شک تم اپنے رب کو آخرت میں ایسے ہی چمکتا دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے، لہٰذا اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے قبل کی نماز اور سورج غروب ہونے سے قبل کی نماز تم مغلوب نہ ہو تو وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، اور تم ضرور ایسا کرو گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھا۔ فائدہ نمبر 1، بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں، یہ مبادرت جلدی کرنا سے ہے۔ 14ویں رات کو چونکہ یہ نکلنے میں جلدی کرتا ہے اس لیے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ 15ویں رات میں اس کے طلوع میں تاخیر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے واضح ہے
واضح کہ دنیا کے اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں اہل ایمان اللہ کی رؤیت سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرے اس میں بھی عصر اور فجر کی نماز کی حفاظت کی تاکید اور ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ بے شک حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یقیناً اس کے عمل برباد ہو گئے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ عمدن کسی ایک نماز کا ترک بھی اگرچہ سخت گناہ بلکہ بعض روایت کی روح سے کفر ہے، لیکن بالخصوص عصر کی نماز کا ترک تو بہت ہی اشد گناہ ہے، اس سے انسان کے عمل ہی برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے نماز عصر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، صبح و شام جب بھی آ جائے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ غدا زوال سے قبل اور راہ زوال کے بعد چلنے کو کہتے ہیں، اور بعض دفعہ صبح شام سے قطع نظر متعلق چلنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں مسجد میں اللہ کی عبادت اور نماز ادا کرنے کی فضیلت سے جانے کی فضیلت ہے۔ جب بھی وہ جائے تو صبح یا شام کو، اور مومن کا دل ہی مسجد کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے، اسی لیے صبح شام کی تمام ہی گھڑیوں میں وہ مسجد میں جاتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی، وضو یا غسل کیا، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر مسجد میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے، تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ ان میں سے ایک قدم گناہ کو مٹائے گا اور دوسرا قدم درجہ بلند کرے گا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ اس میں نمبر 1، اس میں مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور اس کی فضیلت کا بیان بھی، کیونکہ ہر قدم سے ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ نمبر 2، اس میں اللہ کے فضل و کرم کی وسعت کا بیان بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی تھا، میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس سے زیادہ مسجد سے دور ہو، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ کوئی نماز اس سے نہ چوکتی، ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا۔ اس سے کہا گیا کہ اگر تو کوئی گدھا خرید لے تاکہ اندھیرے اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر آیا کرے تو بہتر ہو۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور جب میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس آؤں تو میرا لوٹنا لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تیرے لیے یہ سب جمع کر دیا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آتے جاتے اس کے قدموں کے حساب سے اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں اور اس کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ نمبر 2، اس میں صحت نیت کی بھی فضیلت ہے، انسان اپنی صحیح نیت کے وجہ سے بھی بڑے درجات حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ قبیلے نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے یہ ارادہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں پسند نہیں کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہوں۔ اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام بخاری نے بھی۔ اس مفہوم کی روایت حضرت انس سے بیان کی گئی ہے۔ فائدہ اس میں بھی مسجد سے دور رہنے کی فضیلت کا بیان ہے، تاہم یہ اہل عزمیت کے لیے ہے کہ ہر شخص کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں، اس لیے جن لوگوں میں ذوق عبادت اور نماز کی پابندی کا اہتمام کرنے کی کمی ہو، اس کے لیے مسجد کے قریب رہنا زیادہ بہتر ہے تاکہ کم از کم فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے اور وہ مرتکب نہ ہو، اور کوتاہی کا وہ مرتکب نہ ہو، کیونکہ فرائض کی ادائیگی نوافل سے اہم تر بلکہ اشد ضروری ہے، کہیں شوق نوافل میں فرائض ہی سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے
زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر وہ اس سے بھی زیادہ دور سے آتا ہے، اور جو شخص نماز پڑھنے کا منتظر رہتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، وہ اس شخص سے کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہے جو جماعت کے بغیر ہی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں دور سے چل کر آنے کی مشقت کے حساب سے زیادہ ثواب ملنے کے بیان کے علاوہ نماز باجماعت اور نماز کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت کا بھی اثبات ہے۔ البتہ محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مساجد میں بلا وجہ جانا درست نہیں، کیونکہ محلے کی مساجد کو آباد کرنا ضروری ہے۔ بے شک حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت والے دن کامل روشنی ملنے کی خوشخبری ہے۔ سنادو اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اندھیروں سے مراد عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔ آج کل شہروں میں تو بجلی کی بلوں اور کم کو وجہ سے اندھیرا زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ کم تاہم پھر بھی قدرتی اندھیروں کو بالکلیہ ختم کرنے پر کوئی قادر نہیں، اس لیے عشاء اور فجر روشنیوں کی فراوانی کے باوجود اب بھی اندھیروں ہی کی نمازیں ہیں۔ اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت والے دن ایسی نمازیوں کو اللہ کی طرف سے کامل نور ملے گا، جس سے وہ پل صراط وغیرہ کا نہایت کٹھن اور دشوار مرحلہ آسانی سے طے کر لیں گے، جبکہ اس کے نور سے محروم لوگ مشکلات میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط محاذ جنگ پر پڑاؤ ہے، یہی رباط ہے۔ رواہ مسلم۔ اسباع الوضو کا مطلب ہے کہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ اپنے اعضاء کو مکمل طور پر دھونا، اور جو مسح والے ہیں ان کا مکمل مسح کرنا، اور المعا کی معنی ہے المکاری کا مکرہ کی جمع یعنی مشقت۔ فائدہ یہ روایت ابھی باب الفضل الوضو میں بھی گزر چکی ہے، اس سے پہلے بھی باب بیان کثرت طریق الخیر میں گزر چکی ہے۔ یہاں اسے بیان کرنے سے مقصد کے طہارت اور نماز اور عبادت پر ہمیشگی بھی جہاد فی سبیل اللہ اور محاذ جنگ پر دشمن سے موتارائی کی طرح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ یا اتادو عودن عادت سے ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی بار بار لوٹ کر مسجد میں آتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم مساجد سے تعلق رکھنا دوسری حدیث کی روشنی میں باعث فضیلت ہے۔ رواہ البخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ایسے شخص کے لیے عرش الہی کے سائے کی بشارت ہے۔ بے شک نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ہمیشہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھے، تو اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے حکماً وہ نماز ہی میں شمار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ رواہ البخاری۔ تو یہاں فائدہ یہ فضیلت اس ہر شخص کے لیے ہے جو نماز ادا کر کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اپنے گھر نہیں جاتا۔ اسی لیے مصلی سے مراد جائے سجود ہی نہیں بلکہ تمام مسجد ہیں، کیونکہ جب تک دوسری نماز
کے انتظار میں ہے وہ نماز ہی کی میں شمار ہوگا۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں دانستہ ہوا خارج کرنے سے گریز کیا جائے۔ فتح الباری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی، پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوسرے لوگ جو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ امام اور جماعت کے انتظار میں بیٹھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے اور ایسا شخص نماز کی حالت میں ہی ہوگا جو کہ جس نے نماز پڑھی۔ تو بے شک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔